نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چلیے پچھلی کلاس میں جو ہے آیت نمبر 61 کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، جس میں کیا تھا آیت نمبر 61 میں کہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے آیت نمبر 62. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. علی امر جامع، کوئی ضروری کام کے لیے. ٹھیک ہے. امر جامع یعنی علی پر امرن کام، جامعین جمع ہونے کا کام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص اس کے لیے بلایا ہے. ٹھیک ہے. میٹنگ کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی مشورے کے لیے وغیرہ. تو لم یذهبوا حتی یستأذنوا، تو وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کر لیتے. کون؟ صحابہ. ٹھیک ہے. ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اولئک الذین یؤمنون باللہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر. فاذا استأذنوک، پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کر لیں، لبعض شأنہم، ان کے کسی کام کے لیے. فاذن، تو کیا کر رہے یہاں، کیا ہدایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاذن، تو پس آپ اجازت دے دیجئے. لمن، جس کو، شئتا آپ چاہیں. منہم، ان میں سے، یعنی جس کو بھی آپ مناسب سمجھے تو اجازت دے دیجئے. واستغفر لہم، اور ان سے بخشش طلب کریے، ان کے لیے بخشش طلب کریے اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. جی. تو اب یہاں سے جو ہے یہاں سے جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے خصوصاً آداب اور احکامات وغیرہ بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے، اور اس کے علاوہ بھی عام معاشرت کے بھی تھوڑے احکامات ہیں یہاں پر. تو اب آیت مذکورہ میں یعنی یہ جو تین آیتیں ہیں 62، 63، 64، دو تین آیتوں میں آخر کے جو ہے دو حکم دیے گئے ہیں. پہلا تو یہ حکم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی مقصد کے لیے، یعنی کوئی دینی کام ہے، جہاد ہے، کوئی جو بھی مسئلہ درپیش ہے، تو اس کے لیے اگر جمع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو، صحابہ کو، تو تقاضا کیا ہے ایمان کا کہ سب جمع ہو جائیں پہلے تو، اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ نکلے. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ جمع ہو کسی اہم دینی کام کے لیے، تو کیا ہے ہم پر واجب؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ایک تو جمع ہو جانا چاہیے فوری، اور جب آپ جمع ہو گئے تو مجلس سے جو ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو نہ نکلے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، کوئی ضروری کام آ جاتا تو مجلس میں بیٹھے رہے، اگر اتنا ضروری کام آ گیا تو اجازت طلب کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ خاص اگر کوئی حرج ہے، کوئی ضرورت اگر نہ ہو تو اجازت دے دیا کرے ان کو. یعنی صحابہ اگر اجازت مانگے آپ سے، کوئی ان کا کوئی خاص کام ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اجازت دے دینی چاہیے. تو اسی ضمن میں جو ہے منافقین کی مذمت بھی کی گئی ہے، جو ہے اس تقاضۂ ایمان کے خلاف ورزی کرتے تھے. یعنی وہ تو کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میٹنگ کے لیے، کسی اہم کام کے لیے، مشورے کے لیے بلایا کرتے تھے، صحابہ کو جمع کرتے تھے، تو وہ لوگ شامل تو ہو جاتے تھے مجلس میں، یعنی حاضر تو ہو جاتے تھے. کیوں؟ بدنامی کے اس سے بچنے کے لیے. لیکن جب حاضر ہونے کے بعد جو ہے مجلس سے جو ہے بغیر جو ہے اجازت لیے وہ چپکے سے جو ہے نکل جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت دراصل غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جیسا کہ ہم بھی پڑھ چکے ہیں. غزوہ احزاب پچھلے دنوں میں، جو غزوہ احزاب کب ہوا تھا؟ سن 5 ہجری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. شوال سن 5 ہجری میں.
اور غزوہ احزاب جو ہے کن حالتوں میں ہوا تھا کہ تمام عرب کے مشرکین، تمام جو قبائل تھے اطراف کے، سب مل کر جو ہے متحد ہو کر سب مسلمانوں پر ایک بارگی میں حملہ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے مشورہ کرنے کے لیے صحابہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلوایا تھا کہ اب ان کے یعنی حملے سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جو ہے خندقیں کھودی گئی تھی، یاد ہوگا آپ کو کہ غزوہ احزاب میں ہم پڑھ چکے یہ خندقیں، یعنی جو بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں وہ کھودی گئی تھی۔ تو اسی لیے جو ہے اس غزوے کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کو، اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس مشورے کے لیے صحابہ کو جمع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس غزوے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اور تمام صحابہ بھی جو ہے خندقیں کھودنے میں مصروف رہتے تھے، لیکن منافقین جو ہے اول تو جو ہے آنے میں سستی کرتے تھے خندقیں کھودنے میں، اور پھر آ کر بھی جو ہے معمولی جو تھوڑا سا کام دکھانے کو کرتے تھے، پھر چپکے سے آہستہ سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے برخلاف مومنین کا حال کیا تھا کہ سب کے سب محنت کے ساتھ جو ہے لگے رہتے تھے، اور کوئی مجبوری ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس آیت سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلے جانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بے شمار واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ جو ہے آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، پھر اچانک نکل بھی جاتے تھے، اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ کب کن حالتوں میں ہے وہ؟ جب وہ عام مجلسیں جو ہوا کرتی تھی، یعنی جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے سب کو جمع نہیں کیے، یعنی جمع ہونے کے لیے نہیں کہے تھے، یعنی حکم نہیں دیے تھے، بلکہ صرف جیسے عام مجلسیں ہوا کرتی تھی روزمرہ کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ جمع ہے، دین کی کوئی بات چل رہی ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں اب ہم حاضر ہیں، پھر جب اگر ہم کو ضرورت پیش ہے نکل گئے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص میٹنگ کے لیے، کوئی خاص مشورے کے لیے، دینی کوئی غرض کے لیے سب کو جمع کیے ہیں حکم دے کر، تو ایسی مجلسوں میں جو ہے جب ہم چلے جائیں تو پھر آپ سے اجازت کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عام جو مجلسیں ہوتی تھی روز کی جو ہوتی تھی، اس میں جو ہے اگر آپ کو ضرورت ہے آپ نکل گئے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب آپ سے کا خصوصی حکم ہوتا تھا جمع ہونے کے لیے، تو ویسی مجلسوں میں جو ہے اجازت طلب کر کے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں پر آیت میں کیا ہے؟ علی امر جامع ہے، دیکھیے آیت میں کیا ہے؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے کسی جمع ہونے کے کام پر، یعنی کہ اہم کام پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمع کیا ہے، تو ایسے کام پر جمع ہوتے تو ان حالتوں میں جو ہے واپس اگر آپ کو جانا ہے تو اجازت طلب کر کے جانا چاہیے، جی۔ تو امرن جامعین سے یہی مراد ہے کہ وہ کام جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھا ہو، ٹھیک ہے، اور کسی خاص کام کے لیے جمع فرمایا، جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا کام کے لیے بلایا تھا، پھر مشورے کے لیے بلایا تھا سب سے پہلے، تو یہ ہے اہم کام۔ تو اب یہ جو حکم ہے تو یہ خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے لیے ہی حکم ہے، یا عام جو مجالس ہوتے ہیں، یعنی اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اب جیسے اہم دینی مجالس ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی تنظیمیں ہیں، مجلس علمیہ ہیں، جمعیت کی جو وہ ہے، یعنی کئی وہ ہے نا آج کل تنظیمیں، تو اگر وہ تنظیموں کے جو امیر وغیرہ ہیں، حاکم جو بھی ہے امیر، تو اگر وہ جو ہے ایسا ہی حکم دے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم جو ہے اتفاق ہے فقہا کے اس بات پر کہ یہ جو حکم ہے یہ ایک دینی اور اسلامی ضرورت کے لیے جاری کیا گیا ہے، اور ایسی ضرورتیں جو ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ ہی یہ مخصوص نہیں ہے یہ، بلکہ مسلمانوں کے ہر امام اور ہر امیر جس کے بھی قبضے میں جو ہے جو حکومت کی باغ ڈور ہے، تو اس کا اور اس کی ایسے مجلس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ امیر بھی کوئی کسی تنظیم کا، کوئی کسی جماعت کا امیر ہے یا پھر حاکم ہے مسلمان، تو اگر وہ جو ہے سب کو جمع ہونے کا حکم دے دے
تو اس کی تعمیل بھی، اس کا حکم ماننا بھی کیا ہے، واجب ہے سب پر۔ اور پھر اس مجلس میں جو ہے اس مجلس سے واپس جانا جو ہے بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر ضروری ہے جانا واپس ہے تو اجازت لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسی مجالس سے جو ہے ایسی بغیر اجازت لیے اٹھنا، چلے جانا واپس مناسب نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو جب امیر بلائے اور امیر کی اس میں ہم جب گئے تو ان کے مجلس میں جو ہے بغیر اجازت کے جانا، جب واپس چلے جانا جب صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے لیے تو یہ حکم بدرجہ اولا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگر کھلی مخالفت کوئی کرے تو وہ شقاوت قلبی کی علامت ہے، جیسے کہ منافقین جو ہے کرتے تھے، یعنی اکثر حاضر تو ہو جاتے تھے مجلسوں میں آپ وسلم کے بلانے پر، لیکن آہستہ سے کھسک جایا کرتے تھے، نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی نیتوں کو جاننے والا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو عام جو ہے مجلس عام اجتماعات وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں بھی البتہ اگر آپ کو جیسے کہ کوئی دینی اجتماع ہے، ہم اس میں حاضر ہو گئے، کئی مجلس چل رہی ہم اس میں حاضر ہو گئے دینی، تو اس میں جو ہے اگر آپ حاضر ہیں، آپ کو وہاں سے جانا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ چلے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر بھی جو ہے مستحب ہے اور بہتر ہے، مستحسن ہے کہ آپ جو ہے پورا مجلس ختم تک رہیں اور جو بھی وہاں کے بڑے ہیں ان سے اجازت طلب کر کے جائیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہاں پر ایسا واجب تو نہیں ہوگا حکم، کیونکہ وہ جو ہے ایسے عام مجالس ہیں، عام اجتماعات وغیرہ جو ہوتے اس کے بارے میں۔ لیکن اگر خاص کوئی میٹنگ وغیرہ ہے، دینی غرض کے لیے کوئی میٹنگ وغیرہ رکھی گئی ہے، تو اس میں جو ہے اگر آپ حاضر ہیں تو اجازت طلب کر کے واپس جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت دیکھیے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کیا معنی ہے؟ لا تجعلوا، تم نہ بنا لو، دعاء الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، ٹھیک ہے، دعاء الرسولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، بینکم آپس میں، تمہارے آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم بلاتے ہو، کدعاء جیسا کہ بلانا، بعضکم بعضا اپنے آپ کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تم جیسے کہ بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، قد یعلم، تحقیق کہ وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو وہ لوگ جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یتسللون کے معنی چپکے سے کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظر بچا کر، یعنی نظر بچا کر آہستہ سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی منافقین کا تذکرہ جو ہے جو ہے مجلسوں سے جو ہے آہستہ سے نکل جایا کرتے تھے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، پس آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ پس چاہیے کہ وہ ڈرے، فَلْيَحْذَر، پس چاہیے کہ وہ ڈرے، کون؟ منافق لوگ، الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، وہ لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں، عن امرہ، اس کے حکم کی، اس کے اللہ کے حکم کی، ان کے، تصیبہم، کس بات سے ڈرے وہ؟ کہ تصیبہم، ان کو پہنچے گی، ان پر کیا؟ فتنۃ، کوئی آزمائش، کوئی آفت، کوئی مصیبت، او یصیبہم، یا ان کو پہنچے گی عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے وارن کر رہے ہیں یہاں پر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، کہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈرے کس بات سے؟ کہ ان کو پہنچے گی کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی فتنہ، یا پھر دردناک عذاب پہنچ سکتا ان کو ان کی اس حرکت پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرا حکم بیان کیا گیا اس آیت میں، جیسے کہ میں پچھلے ابتدا میں بتائی تھی کہ ان آیتوں میں جو دو حکم بیان کیے، ایک تو مجلس میں بیٹھنے کے، جو آپ سن کے جب بلائے مجلس تو اس میں اس کے ایک آداب بتائے گئے۔ اب یہاں پر دوسرا حکم یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، جو آیت ہے، تو اس میں جو ہے کیا ہے، دعاء الرسول سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا، رسول کا بلانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائے تو، ٹھیک ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو، کیا ہے آیت میں، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یعنی آپس میں جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے مت سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، بلکہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائے تو کیا ہے، عمل کرنا، آنا جو ہے آپ پر واجب ہے، فرض ہے، اختیار نہیں ہے آپ کو۔ جیسے کہ عام ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے تو ضروری تھوڑی ہم، مطلب فرض تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے، اس کی بات مانیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے ہیں
تو آپ کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ آپ آنے جانے میں، نہ آنے میں اختیار نہیں رہتا، بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت کے وہاں سے جانا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے، لا تجالو دعا الرسول کا دعائی بعضکم بعضا، یعنی آپس میں تم جو آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو ویسا بلانا مت سمجھو نبی کے بلانے کو، ٹھیک ہے؟ یہ آیت میں جو ہے دراصل دو معنی آ رہے اس آیت کے، یہ جو جملہ ہے نا دعا الرسول، رسول کا بلانا، تو اس سے جو ہے ایک تو پہلا معنی تو یہ ہے جو ابھی میں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے لوگوں کو تو آنا کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اختیار نہیں رہتا، اور جب واپس جانا ہے تو پوچھ کر اجازت طلب کر کے جانا چاہیے، تو کیونکہ پچھلی آیت میں جو ہے وہی چل رہا تھا تو اسی لیے جو ہے آیت کی یہ معنی بھی ہو سکتے، اور جو ہے اور ایک معنی بھی ہے دوسری تفاسیر میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر اور دوسرے مفسر قرطبی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ دعا الرسولی سے مراد یہاں پر لوگوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے پکارنا یا بلانا ہے، یعنی دعا الرسولی کے معنی دعا الرسولی پکارنا رسول کا، یعنی ایک تو معنی اوپر یہ ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلائے، ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے، لیکن اور ایک دوسرا معنی یہ بھی آتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگ بلائے کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ دعا الرسول یعنی یہاں ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے بلانا یا پکارنا، ٹھیک ہے؟ دو معنی آ رہے اس میں، تو اگر یہ معنی ہم وہ کریں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ، یعنی اگر تم بلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے، کسی ضرورت کے لیے، کوئی اپنے مسئلے کے لیے، کوئی سوال کرنے کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مخاطب مت کرو یا محمد کر کے، کیونکہ اس میں کیا ہے بے ادبی ہو جائے گی، بلکہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے یعنی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ نبی ہے، رسول ہے، تو کیا القاب یوز کرنا چاہیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طریقے سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا محمد کر کے نہیں پکارا، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے خطاب کیا ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ کا نام لے کر پکارے، جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے کوئی تعظیمی القاب سے جو ہے پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں کیا لا تجالو دعا رسول کا دعائیں بعضکم بعضا، یعنی وہی یہ معنی ہو رہے اس کے دوسرے معنی کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ تو اس طریقے سے مت سمجھو کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے نا، اس طریقے سے مت سمجھو، بلکہ ادب کے ساتھ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے نبی کا نام، ٹھیک ہے، لقب کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، عزت کرنا جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ حکم اسی طریقے کا ہے جیسے کہ اور ایک مرتبہ جو ہے قرآن کی ایک سورۃ ہے سورہ حجرات، تو اس میں بھی جو اسی طریقے کا ایک حکم آیا ہے، مثلا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت کرتے ہوئے بات کرو، اور یعنی ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں باتیں نہ کرو، اس طریقے کی ہدایت سورہ حجرات میں ہے، یعنی جیسے لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے اس طریقے سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ بات کرو، کوئی مسئلہ پوچھو جو بھی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر آہستہ سے پست آواز میں بات کرنا چاہیے، مثلا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہے تو باہر سے آوازیں نہ دیا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا کیا کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو باہر سے آوازیں دے دے کر پکارے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ایک عام ادب بھی سکھلایا گیا ہے، یعنی عام جو ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، گھر کے جو بزرگ افراد ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے ادب کے ساتھ ان کا بھی نام نہیں لے کر پکارنا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ، جیسے کہ ہم اپنے بڑوں کو جو ہے نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ جو بھی ان کا لقب ہے، جیسے کہ والد صاحب، ہمارے والدہ ہے
تو ہم ان کا نام لے کر تھوڑی پکارتے، بلکہ ان کو ایک تعظیمی لقب ہے وہ، جو بھی ہم کہتے ہیں ابو کہتے ہیں یا ابا جان کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ تعظیمی لقب ہے ان کا، تو اس سے پکارنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں تو ان کا بھی ادب کرنا چاہیے اور نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ نام سے پکارنے میں کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ جو تعظیمی لقب ہے اس سے مخاطب کرنا چاہیے، جیسے کہ اکثر یہ بھی جیسے کہ ہمارے شوہر بھی ہیں تو شوہروں کا بھی ادب کرنا، تعظیم کرنا بیویوں پر واجب ہے، تو ان کو بھی جو ہے شوہروں کا بھی بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے شوہروں کا بھی نام لے کر پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ شوہروں کا بھی جو ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا ہم پر بیویوں پر ضروری ہے، واجب ہے، تو ان کا نام لے کر پکارنے میں کیا ہے؟ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر عورتیں کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اگر نام لے کر پکارے، تو حرج یہ ہے کہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، عزت کرنا عورتوں پر بیویوں پر فرض ہے، تو اسی لیے آپ نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، جیسے کہ ہم اپنے بڑوں کا، والدین کا نام لے کر نہیں پکارتے، اپنے بزرگ جو افراد ہیں گھر کے، جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں بزرگ افراد ہیں ان کا نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ ان کو تعظیمی لقب سے پکارتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شوہر بھی جو ہے بیوی کے لیے کیا ہے؟ عزت کرنا ہے شوہر کی بیوی کو، تو اسی لیے ان کا بھی نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ بلانا چاہیے، جی۔ آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 64، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن رکھو، آگاہ ہو جاؤ، آخری آیت ہے یہ، سن رکھو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، قد یعلم، تحقیق کہ وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، ویوم، اور جس دن یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو فینبئہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، جتا دے گا، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے جاننے والا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ تو آخری آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ کر رہے کہ سب جو کچھ ہے، یعنی دنیا میں آسمان و زمین کے درمیان سب جو ہے خدا ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ ہر حالت کو تمہاری جانتا ہے، یعنی جس پر بھی تم ہو وہ سب حالتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور قیامت کا دن جب ہوگا، جب دوبارہ زندہ کر کے ہم کو اٹھایا جائے گا، تو اس دن اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمارے اعمال نامے دکھائیں گے، یعنی فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمام اعمال نامے، ہمارے اعمال جو بھی کیے ہوں گے ہم، وہ سب ہم کو بتلائیں گے، جتائیں گے یا پھر بتلائیں گے، جو کچھ ہم نے عمل کیا سب نے۔ آگے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، جی۔ تو یہ ہو گئی ہماری تفسیر مکمل، ٹھیک ہے۔ تو ان آیتوں میں جو ہے 62، 63، 64 میں جو ہے دو احکام بتائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے احکامات، اور دوسرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا ہے تو اس بارے میں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو بلائے تو کیا وہ ہے ہمارے لیے، کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاشرت کے اور خود آپ کے مجلس کے آداب، احکام وغیرہ آخری آیتوں میں بتائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا سورہ مکمل ہو گیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، ایسا تو آسمان و زمینوں کو بے نمونہ پیدا کرنے والے آقا،
اے 70 سے زیادہ محبت کرنے والے آقا، اے ٹوٹے ہوئے ہڈیوں کو جوڑنے والے آقا، اے عظیم الشان کائنات کے خالق و مالک پروردگار، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کل عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد سے نواز دیجیے، صاحب اولادوں کو ان کی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے نکاح ہیں یا اللہ ان کے نکاح میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کو نیک محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو بے نمازی ہیں یا اللہ ان کو نہ 5 وقت کی نماز کے پابند بنا دے، جو بے روزگار ان کو حلال کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حالات کو ٹھیک کر دیجیے، اے اللہ امت مسلمہ کو متحد و متفق فرما، اے اللہ یہ جو ہمارا سورہ مکمل ہوا ہے یا اللہ اس کو اپنے فضل سے رحم و کرم سے قبول فرما، اور اس میں جو بھی کوتاہیاں ہو گئی یا اللہ ہم سے غفلت ہو گئی پڑھنے میں بھی پڑھانے میں بھی، تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اور یا اللہ جو بھی پڑھے ہیں یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی پڑھے ہیں یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، پڑھانے والوں کو بھی اس کا اجر عطا فرما، پڑھنے والوں کو بھی اس کا اجر عطا فرما، اے اللہ خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ جو بھی دعا کے لیے کہیں یا اللہ سب کے جائز مقاصد جائز حاجات کو پورا فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللهم انا نسألك من خیر ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.